Evladım. Yusuf'um. Selahattin'im. Yusuf'um. Yusuf. Sultan. Haydi. Selahattin.
Durun! Sultan Nurettin'e Hatun! İsmet Hatun! İsmet Hatun! Selahattin! Ah! Selahattin! Yusuf! Yusuf!
Getir kardeş. Abla Hatun. Victoria. اس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تمام لوگ صلاح الدین ایوبی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں نور الدین زنگی یہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں۔ وہ آتے ہی تمام سپاہیوں سے پوچھتے ہیں کہ صلاح الدین کہاں پر ہیں، جس کے جواب میں تمام سپاہی خاموش رہتے ہیں۔ وہ دوبارہ پوچھتے ہیں کہ صلاح الدین کہاں ہیں، جس کے جواب میں ایڈسس بے کہتے ہیں کہ یہاں کہیں پر بھی صلاح الدین ایوبی موجود نہیں ہے، جس کے جواب میں نور الدین زنگی کہتے ہیں تو پھر تلاش کرو، ہر جگہ صلاح الدین کو تلاش کرو۔ اس کے بعد تمام سپاہی دوبارہ سے صلاح الدین کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نجم الدین ایوب انتہائی پریشانی کے عالم میں نور الدین زنگی کے پاس آتے ہیں
और कहते ہیں سلطان محترم صلاح الدین کا کچھ پتہ چلا، جس کے جواب میں نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ پریشان مت ہو، صلاح الدین بالکل خیر و عافیت سے سلامتی کے ساتھ ہمیں مل جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تمام لوگ اور تمام سپاہی مل کر صلاح الدین کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈر گبرائیل سوریا کو لے کر کوئین وکٹوریہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ کوئین وکٹوریہ جیسے ہی کمانڈر گبرائیل کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ کمانڈر گبرائیل کہتا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں فتح یاب ہو کر لوٹوں گا، دیکھو میں فتح یاب ہو گیا، موت بھی مجھے شکست نہ دے سکی۔ اس کے بعد گیرگو کہتا ہے کہ سلطان نور الدین نے سلطان نصر الدین کو قتل کر دیا اور تمہاری آمد ہماری فوج کو مزید مضبوط کرے گی میرے بھائی۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تم فتح یاب ہوگے اور مجھے تمہاری فتح کا اس بات سے اندازہ ہوا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ تم گیرکو کو بچا لوگے۔ کمانڈر گبرائیل کہتا ہے کہ میرا مقصد صرف اپنے بھائی کو بچانا نہیں تھا، بلکہ میں نے اپنے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر صوفیہ خاتون حیرت زدہ ہو جاتی ہیں اور وہاں موجود تمام لوگ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سین دوبارہ شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تمام سپاہی صلاح الدین ایوبی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ صلاح الدین کے چچا جب خیموں کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں تو اچانک ان کی نظر ایک تلوار پر جاتی ہے۔ وہ اس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تلوار تو صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں صلاح الدین، اور وہ اتنے بلند آواز میں کہتے ہیں کہ وہاں موجود تمام سپاہی نور الدین زنگی اور نجم الدین ایوبی تمام لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس تلوار کے ساتھ ایک انسان کا جسم بھی پڑا ہوتا ہے جو کہ آگ میں بری طرح جلسا ہوا ہوتا ہے۔ نور الدین زنگی آگے بڑھتے ہیں اور وہ تلوار صلاح الدین کے چچا سے لے لیتے ہیں۔ اتنے میں توران شاہ آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ تلوار غلطی سے یہاں گر گئی ہو۔ پھر وہ اس جسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا بھائی صلاح الدین نہیں ہو سکتا، یہ تلوار یہاں غلطی سے گری ہے۔ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اتنے میں نور الدین زنگی کی نظر اس جسم جو کہ جلا ہوا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر پڑتی ہے اور وہ وہاں زمین پر بیٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ نجم الدین ایوب بھی نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ نور الدین زنگی بہت احتیاط سے اس جسم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس انگوٹھی کو اوپر کر کے دیکھتا ہے۔ تمام سپاہی وہ انگوٹھی دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ نجم الدین ایوب نیچے بیٹھتے ہیں اور صلاح الدین کے چچا شیرکو سے کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ یہ صلاح الدین کا جلا ہوا جسم نہیں ہے۔ شیرکو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں نور الدین زنگی کی آنکھوں سے بھی آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نور الدین زنگی بہت ہی احتیاط سے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتار لیتے ہیں اور اس انگوٹھی کو بہت غور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نور الدین زنگی اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے خیالوں میں کھو جاتے ہیں، جہاں پر انہیں یاد آتا ہے کہ انہوں نے یہ انگوٹھی صلاح الدین کو دی تھی اور دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یہ انگوٹھی خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بنوائی ہے۔ اس انگوٹھی کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک نقش کندہ ہے۔ یہ انگوٹھی اپنے ایمان والوں کو دشمنوں کے شر، فتنے اور نظر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے معراج میں قیام کیا، جب تک یہ انگوٹھی میرے پاس ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں ہر جنگ میں فتح یاب ہوں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین کہتے ہیں کہ میں آپ کا یہ دیا گیا بہترین تحفہ، یہ خوبصورت انگوٹھی ساری زندگی اپنی انگلی میں ہی رکھوں گا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی خیالات سے حقیقی دنیا کا سفر کرتے ہیں اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کس قدر شدت سے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تمام لوگ بے حد رو رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں، غم کے عالم میں ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوبی بہت اونچا اونچا کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ میرا بیٹا، میرا بیٹا یہ نہیں ہے، میرا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ چیختے ہوئے بلند آواز میں کہتے ہیں بیٹا۔ وہیں پر ہمیں توران شاہ دکھایا جاتا ہے جو کہ بار بار بھائی بھائی کہہ رہا ہوتا ہے۔ وہیں پر ہم باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت شدت کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں اور ان سب کو صلاح الدین کے جانے کا بے حد غم ہوتا ہے۔ اب سین دوبارہ شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وکٹوریہ کہتی ہے
کہ تم نے صلاح الدین کو مار کر ہمیں بہت بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ اتنے میں سریا کہتی ہے کہ اب تم سب کی موت بہت قریب ہے۔ اس کے بعد کمانڈر گبرائیل صوفیہ خاتون سے کہتا ہے کہ اے جنگلی کلی، اس کو یہاں سے لے جاؤ اور زندان میں بند کر دو، ابھی ہمیں اس کی بہت ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد صوفیہ خاتون سریا کو زندان کی طرف لے جاتی ہے۔ سریا کے یہاں پر ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کمانڈر گیبریل سب سے کہتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن صلاح الدین، اس کو میں نے مار ڈالا ہے، اب ہمیں زنگی فوج کو شکست دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب ہم ایک بہت بڑی جنگ کریں گے اور تمام عیسائی بھائیوں کا بدلہ لیں گے۔ اب ہم اسکلان اور قدس پر ہمیشہ کے لیے فتح یاب رہیں گے اور اب ہمیں ان تمام ریاستوں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تمام لوگ کمانڈر گیبریل زندہ باد، کمانڈر گیبریل زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کوئن وکٹوریہ گیبریل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتی ہے اور گیبریل اپنا سر فخر سے بلند کرتا ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ جو جلا ہوا جسم تھا اس کے اوپر سفید کپڑا ڈال دیا گیا تھا اور اس کے اوپر صلاح الدین کی تلوار رکھی ہوئی تھی، یعنی کہ صلاح الدین کی میت اب تیار تھی۔ اس کے پاس نجم الدین ایوب کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میری حسرت ہی رہی کہ تم مجھے بابا کہو۔ جب حقیقت کا ادراک ہوا اور ہمارے ملنے کے دن تھے تو اب مجھے تمہیں سپرد خاک کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پر نور الدین زنگی کہتا ہے کہ میں نے ساری عمر اسے بیٹا کہا اور بیٹا سمجھا، اور اب میں اسے سپرد خاک کر دوں گا۔ اس کی یاد میرے دل میں ہمیشہ ایک بیٹی کی طرح رہے گی اور میں ہمیشہ اسے بیٹی کی طرح یاد کروں گا۔ اس کے بعد توران شاہ کہتا ہے کہ میرا بھائی 2 دفعہ مرا ہے، میں نے اپنے بھائی کی موت کو 2 دفعہ دیکھا ہے اور 2 دفعہ اس موت کا صدمہ برداشت کیا ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک سپاہی کہتا ہے کہ توران شاہ، تم نے اپنے بھائی کو مارا ہے، کیونکہ تم جن لوگوں کے ساتھ تھے انہی لوگوں نے تمہارے بھائی کو قتل کر دیا۔ پہلے تمہاری وجہ سے تمہارا بھائی شاہین شاہ مرا اور اب صلاح الدین مر گیا، تم اپنے دونوں بھائیوں کے قاتل ہو۔ اس کے بعد توران شاہ کہتا ہے کہ میں نہیں، اس کی وجہ تم لوگ ہو، کیونکہ صلاح الدین تم لوگوں کے ساتھ تھا، تم لوگ اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس کے بعد وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا توران شاہ۔ توران شاہ بھی بدلے میں اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ نجم الدین ایوبی دونوں کو روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ رک جاؤ۔ اس کے بعد نور الدین زنگی اس سپاہی کو وہاں سے جانے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں دفع ہو جاؤ۔ وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نجم الدین ایوبی کہتے ہیں کہ توران شاہ تم بھی چلے جاؤ یہاں سے، میرا غم ابھی تازہ ہے اور جب تک میرا غم تازہ رہے گا تمہیں میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، تم یہاں سے جاؤ۔ اس کے بعد توران شاہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نجم الدین ایوب نور الدین زنگی سے کہتے ہیں کہ آپ نے اسے باپ بن کر پالا ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ رائے خدا میں شہید ہو گیا ہے، اب یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کے دشمنوں سے بدلہ لیں۔ نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ صلاح الدین نے گیرگو کو اپنی قید میں کر رکھا تھا، کیا اس کی لاش یہاں سے ملی؟ شیر کو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی لاش یہاں کہیں بھی نہیں ملی۔ اس پر نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکلان کے لوگوں نے مل کر آپس میں اتحاد کیا اور صلاح الدین کو قتل کر دیا۔ جس پر ایک سپاہی پوچھتا ہے کہ کون، جس کے جواب میں نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ اسکلان کے لوگ اور ان کے ساتھ کچھ اتحادی۔ بہرحال تم سب اسکلان پر حملے کی تیاری کرو، ہم سب سے پہلے صلاح الدین کی تدفین کا انتظام کریں گے، اس کے بعد اسکلان پر حملہ کریں گے اور اتحادیوں کے تمام محل کو زمین بوس کر دیں گے، اور میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ اس کے بعد تمام سپاہی جوش کے ساتھ اپنا سر ہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوب، شیر کو اور باقی 2 فوجی مل کر صلاح الدین کی میت کو اٹھاتے ہیں اور گھروں کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد سین دوبارہ شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈر گیبریل اپنے تمام فوجیوں کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم سب نے زنگی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، سو اچھے سے لڑو۔ اس کے بعد ایک سپاہی نیچے گرتا ہے، اس کو اٹھاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اٹھو، جاؤ اور مقابلہ کرو۔ اس کے بعد وہ بار بار انہیں جوش دلاتا ہے تاکہ ان کی ٹریننگ اچھی ہو سکے اور وہ زنگی فوج کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ اس دوران ریمنڈ کے اونٹوں پر بس 2 ہی جملے گردش کر رہے تھے، زندہ باد میری بیٹی، زندہ باد میرے بچے۔ پھر جب ریمنڈ انگلستان سے رخصت ہونے لگا تو ملکہ ایلیس نے خفیہ طور پر اسے بہت سا سونا دیتے ہوئے کہا، آپ اسے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور ریچرڈ کے جوان ہونے کی دعائیں کریں، وہ بہت جلد آپ سے آ ملے گا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنے علاقوں میں عیسائیوں کی بغاوت سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک اور المناک واقعہ پیش آیا۔
544 ہجری میں ماردین کے حاکم نے آگے بڑھ کر سلطان سیف الدین غازی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان سیف الدین غازی ایک لشکر جرار لے کر بڑھ رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد سلطان نے نہ صرف اپنے علاقے واپس لے لیے بلکہ انتقامی کارروائی کے طور پر ماردین کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ آخر ماردین کے حاکم نے سلطان سیف الدین غازی کی خدمت میں معذرت نامہ پیش کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کرے گا اور اچھے پڑوسی ہونے کا عملی ثبوت فراہم کرتا رہے گا۔ اس تحریری یقین دہانی کے بعد سلطان سیف الدین غازی نے ماردین کے علاقے واپس کر دیے اور اپنے دارالحکومت موصول کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سلطان کو بخار آیا جس میں لحظہ بلحظہ شدت آتی گئی۔ درباری طبیبیوں نے اپنی تشخیص کے مطابق بہترین دوائیں تجویز کی مگر ہر دوا بے اثر ثابت ہوئی۔ سلطان سیف الدین غازی بڑی مشکل سے موصول پہنچا اور تیسرے دن انتقال کر گیا۔ سلطان امان الدین زنگی کے تیسرے بیٹے قطب الدین مودی نے فوری طور پر اپنے تخت